اور تندرستی کا دوسرا سبب آپ کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو کھول کے اس کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن اگر گھر میں رکھا ہوا ہو لیکن اس کو بندہ ختم قرآن ہونے کے باوجود اس کو کھول کے اس کی تلاوت نہ کرے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا کے تو رکھ دیا ہے، کئی مہینے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے، جس کے نتیجے میں گرد و غبار کی طے قرآن کریم کے اوپر جم جاتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّ قرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ اگر قرآن کو صبح کے وقت پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی گواہی دے گا۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے حق پہ گواہی دے گا۔ اور پھر یہ قرآن کا حق بھی ہے مسلمانوں پہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ مسلمان قرآن کی تلاوت کریں، یہ قرآن کا حق بھی ہے مسلمانوں پہ۔ ایک جب میرے حضور کے عظیم صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اللہ کے بندے اور میرے حضور کے عبادت گزار سے آتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز تہجد نہ ادا کر سکے، اس کے کفارے میں پورے سال تک نہیں سوئے، پورا سال نہیں سوئے، ساری رات عبادت کرتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جایا کرتے۔ اور مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے کی سعادت بھی انہیں کو حاصل ہے۔ اور اس کی بڑی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہی سے حدیث پاک روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا الدین النصیحۃ، آقا کریم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔ اب عام محاورے میں کو کسی کو اچھی بات کی تلقین کر دینا اسی کا نام نصیحت ہے، لیکن عربی لغت میں یہاں حدیث پاک میں نصیحت کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، اور عربی لغت میں نصیحت کہتے ہیں کسی کے لیے خالص ہو جانا، خالص ہو جانا یا خالص کرنا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے حدیث پاک کا مطلب یہ بنے گا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بندہ نواز کس کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے؟ تو اس کے جواب میں آقا کریم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے حضور نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے، وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کے لیے خالص ہونے کا نام دین ہے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خالص ہونے کا نام، یعنی جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق خلافت اور حکومت کے فرائض سب انجام دیتے ہیں، اور اولیاء کرام اور علماء نظام کے لیے خالص ہو جانے کا نام دین ہے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خالص ہو جانے کا نام دین ہے۔ اب ان 5 باتوں میں سے میرے حضور نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے لیے خالص ہو جانے کا نام دین ہے۔ تو علماء کرام نے یہ حدیث پاک پورے دین کا خلاصہ ہے، علماء فرماتے ہیں، علماء کرام نے اس حدیث پاک، اس سے بڑی کتاب ہے، اس سے قرآن کریم کے 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ قرآن کریم پہ 6 حقوق بندوں پہ بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا، یہ بھی قرآن کا بندے پہ حق ہے کہ بندہ قرآن پہ ایمان لائے۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنا اور دل کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن کریم سے محبت کرنا اور دل سے قرآن کریم کی تعظیم کرنا، اور پھر یہ خیال ہے کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنا مصطفیٰ علیہ رحمت کی سنت بھی ہے۔ میرے حضور قرآن کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم اپنے دولت خانہ میں جلوہ فرمایا، کسی نے عرض کیا کہ بندہ نماز پائے بڑی کوئی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے آقا گھر سے باہر تشریف لے گئے، کافی دیر تک آپ تلاوت سواد فرماتے رہے۔ واپس تشریف لے فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسا بندہ پیدا فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد نہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو بتایا کہ مرتبہ میں کسی کے ہم مہمان تھا، جہاں مجھے ٹھہرایا گیا میرے پاؤں کی طرف ساتھ میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ قرآن کو باہر بھجوا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر کیوں بھجواؤں؟ کہتے ہیں ساری رات میں نے قرآن کی تعظیم کی وجہ سے بیٹھ کے گزار دی، سویا نہیں، قرآن کی طرف پاؤں نہیں کیے، اللہ نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔
مقدر بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بدبخت بد لگام اگر قرآن کی بے ادبی کرتا ہے قرآن اس کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے. خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ولید بن یزید. یہ انتہائی سرکش اور ہٹ دھرم تھا. حدیث پاک کے اندر میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ولید نامی ایک شخص ہوگا جو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہوگا. علماء نے اس حدیث پاک سے یہی ولید بن یزید مراد لیا ہے. ایک مرتبہ اس نے قرآن کریم سے فال نکالی تو جو آیت کریمہ سامنے آئی گویا کہ وہ اس کی اپنی زندگی کا پورا نقشہ تھی، کیونکہ یہ خود سرکش ہٹ دھرم تھا انتہا درجے کا. آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ اس کے سامنے آئی خاب کل جبار عنید کہ ہر سرکش اور ہر دھرم ناکام ہو گیا. جب اس بات وقت نے یہ آیت کریمہ دیکھی اس پہ اقتدار کا بھوت سوار ہو گیا. اس بات لگام نے قرآن کریم کو شہید کیا، بڑی بے ادبی کے ساتھ پھینکا اور کہا کہ تو سرکش اور ہر دھرم کو وہی سناتا ہے، میں ہوں سرکش. تو قیامت کے دن رب کے سامنے جائے گا تو کہہ دینا کہ میرے ساتھ ولید نے ایسا کیا. مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے کہ اس واقعہ کے چند دن بعد ہی اس کا سر کاٹ کے اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا. اسی کے چچا کے بیٹے نے اس کے ساتھ بغاوت کی، اس کے خلاف بغاوت کی اور اعلان کیا کہ ولید کا جو بندہ سر کاٹ کے لائے گا اسے 1 لاکھ درہم انعام دیا جائے گا. پھر اس کا سر کاٹ کے اس کے چچا کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا. اس سے پہلے اس کا سر اسی کے محل میں لٹکا دیا، چند دن وہاں لٹکا رہا پھر چوراہے پہ لٹکا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی گستاخی کی سزا تھی. اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پہ عمل کیا جائے. بندوں پہ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ بندے قرآن پہ عمل کریں. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھنا. اور پانچواں حق قرآن کا یہ ہے قرآن کی تبلیغ کی جائے. اور چھٹا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. یہی قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، یہ قرآن کا بندوں پہ حق ہے. لیکن جب ہم قرآن کا حق ماریں گے، قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں دستی میں دھکیل دیا جائے. شاعر نے کہا